دو ہی مخلوقیں ہیں انسان اور جنات، جن سے اللہ نے حساب لینا ہے۔ قیامت کے روز باقاعدہ حساب کتاب ہوگا، جزا اور سزا کے معاملات ہوں گے۔ انسان کے اس کائنات میں، اس دنیا پہ، اس زمین پہ آنے سے پہلے یہ زمین زیر اثر جنات تھی۔ آپ ہسٹری پڑھیں، آپ دین کی کتب پڑھیں، آپ کو بہت سارے ایسے واقعات ملیں گے کہ باقاعدہ فرشتوں کی جنات سے جنگیں بھی ہوئی ہیں۔ بلکہ اگر آپ تھوڑا سا ایسی آپ اس کی ڈیپلی اگر اس میں جائیں گے تو شیطان بیسیکلی اس کی ڈیمانڈ یہی تھی، خلیفۃ الارض تو وہ بننا چاہتا تھا۔ وہی اسی جنگ میں تو شیطان انسان کا دشمن ہے۔ انسان کو خلیفۃ الارض اللہ پاک نے بنا کے جناب آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا تو وہ کس کے لیے، خلافت کا کیا مقصد ہے؟ کوئی آپ اس کو دنیاوی معاملات میں بھی چلیں، آپ اس کو آبزرو کر لیں کہ کوئی پیر صاحب اپنے صاحب خلافت کسی کو بنا دیتے ہیں تو ان خلیفہ صاحب کا کیا مقصد ہے کہ ان کے معتقدین، ان کے اس مشن کو، ان کے اس جتنا بھی ان کا ایک سسٹم چلا آ رہا ہے اس کو لے کر آگے چلا جائے۔ وہ جو موجود سسٹم ہے، ان کے ارد گرد جو بھی مخلوق، ان کے جو ان جیسے لوگ ہیں، ان کو بتایا جائے۔ خیر یہ ایک الگ چیپٹر ہو جاتا ہے، لیکن جنات ہم سے پہلے موجود تھے، ہیں اور رہیں گے، ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ 99.9% جو یہ ایک چیز چل رہی ہے نا، اس میں زیادہ سائیکک ڈس آرڈرز ہیں، سائیکولوجیکلی گیمز ہیں۔ 0.1% ایسے ہیں جو جنات صلاحیت کر جاتے ہیں، ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جنات کو بیسیکلی ایک باڈی درکار ہے، ٹھیک ہے، جس میں انہوں نے ٹریول کرنا ہے، جس کے ذریعے انہوں نے ٹریول کرنا ہے، اس کو یوز کرتے ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے بیک اینڈ پہ غلطی انسان کی ہے۔ انسان نے اپنا اورا اتنا کمزور کر دیا ہے۔ اللہ پاک کی اس نظام زندگی ہمیں چلانے کے لیے جو چیزیں بتائی گئی ہیں، ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ کے اتنا دور کر لیا ہے کہ ہمیں کوئی بھی نیگیٹیوٹی جو ہے وہ اثر انداز ہو جاتی ہے ہمارے۔ تو بجائے اس جن کو نکالنے کے، آپ اس کو اگر صحیح پراپر طریقے سے گائیڈ کریں، ٹھیک ہے، اور اس کا علاج اگر آپ اس طریقے سے کر کے اور ان کو یہ چیز سکھائیں کہ کس طریقے سے ان جنات سے، ان چیزوں سے بچا جائے۔ تو اب قرآن پاک میں ہے کہ جن انسان کو وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے انسان جن کو نہیں دیکھ سکتا، یعنی آپ کے ساتھ ایک ایسی یونیورس موجود ہے، پیرالل یونیورس موجود ہے، جہاں سے جنات آپ کو دیکھ نہیں پا رہے، لیکن آپ کے آگے اللہ پاک نے ایک پردہ رکھا ہوا ہے کہ جنات آپ کو دیکھ پا رہے ہیں، اور اللہ پاک نے آپ کے آگے ایک ایسا پردہ رکھا ہے کہ انسان جنات کو نہیں دیکھ پا رہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں۔ جنات کی ایگزسٹنس تو موجود ہے۔ کچھ عامل حضرات، کچھ کاہن کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ حدیث شریف سے ہمیں کچھ باتیں ایسی ملتی ہیں، بخاری شریف میں بھی، ترمذی شریف میں بھی اور مسلم شریف میں بھی، کہ اللہ پاک جب کوئی فیصلہ صادر فرماتا ہے اور فرشتوں کو حکم عطا فرماتا ہے تو فرشتوں کے دل اس آواز سے گھبراہٹ میں آ جاتے ہیں، اور وہ آواز ایسی ہے کہ جیسے پتھر کے اوپر کسی نے زنجیر کا رگڑنا ہے۔ یہ حدیث شریف کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور جب وہ فرشتے اس خوف کے عالم سے باہر آتے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو جو شیاطین جنات ہیں وہ کوشش کرتے ہیں سننے کی، اور جب وہ سن کے بھاگتے ہیں نا تو ملائکہ ان کے پیچھے پھر آگ کے برساؤ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھے ہوں گے شہاب ثاقب، وہ آگ چل رہی ہے، وہ بیسیکلی ان کو مارے جاتے ہیں اور ان کو آگ لگ جاتی ہے۔ اور وہ کرتے کرتے وہ اپنے سے نچلے طبقے کے جنات، وہ ان سے نچلے طبقے کے کرتے کرتے کاہن تک وہ جا کے بات پہنچائی جاتی ہے، اس کا کچھ حصہ۔ اور جو کاہن ہوتا ہے اس کو بات پہنچانے کا طریقہ کیا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ ان کے کانوں میں مرغی جس طرح اپنے پر پھڑپھڑاتی ہے نا، اس طریقے سے وہ جنات ان کے کانوں میں وہ آواز ڈالتے ہیں، اور کاہن اس میں 100 جھوٹ ملا کے
تو وہ اپنے پیروکاروں کو متاثر کرنے کے لیے بتاتے ہیں، یہ بھی منع ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز کا علم ہو گیا اور آپ کو پراپر وے میں انڈیکیشن نہیں ہے کہ اس بات کو عام کریں، تو آپ کیوں متاثر لوگوں کو کریں؟ انسان نے جس چیز کے لیے بھی اپنے جیسی مخلوق کو متاثر کرنے کی نیت سے کوئی بات پھیلائی تو وہ اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔